نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت میں بھلائی کا جو لفظ آیا اس سے مراد تقوی اور فرما برداری ہے، اور خرچ کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہاں خرچ کرنے میں واجب اور نفلی تمام صدقات داخل ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والا اس آیت کی فضیلت میں داخل ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہی اللہ کی راہ میں دے، اور کھجور انسان کو محبوب ہوتی ہے تو وہ ایک کھجور ہی اگر وہ اسے صدقہ کر دے، وہ اللہ کی راہ میں دے، تو فرمایا کہ وہ اس آیت میں داخل ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کے بے شمار واقعات احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتے ہیں۔ اگر آپ حدیث پاک دیکھیں تو صحابہ نے کس جذبے سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر انہوں نے اس آیت پر عمل کر کے دکھایا۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینے میں بڑے مالدار صحابی تھے۔ انہیں اپنے اموال میں سے بیروحہ، یہ ایک باغ تھا، یہ بہت زیادہ انہیں پسند تھا۔ جب یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو یہ آیت سنائی تو اس وقت یہ بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو گئے۔ اب یہ دیکھیے عمل کا جذبہ صحابہ میں دیکھیں کیسا زبردست ہوتا تھا۔ قرآن سنتے تھے اور فوراً اسے عملی تصویر بن کر وہ اس کو مظاہرہ کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ وہ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی کہ حضور مجھے اپنے اموال میں سے، مال کی جمع اموال ہوتی ہے، تو کہا مجھے تمام مال میں سے جو ہے بیروحہ، یہ باغ جو ہے وہ سب سے زیادہ پیارا ہے اور میں اسی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اتنے مسرت کا اظہار فرمایا، یعنی جب انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا تو میرے آقا خوش ہوئے، اور پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں ہی تقسیم کر دیا۔ اب یہ دیکھیے اللہ کے لیے دیا، اب حضور جانتے ہیں کہ ان کے رشتہ داروں میں یعنی یہ اس مال کے حقدار ہیں، حضور نے کہا کہ تم یہی پورا باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کیسے، یعنی جو سب سے زیادہ پسند ہو وہ انسان فوراً خرچ کر دے۔ تو اس آیت میں ہے کہ یہ وہ تقوی کی وہ روحانیت کو پایا کرتے تھے، اور تقوی ملتا ہی اسی سے ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کے سامنے ایک اور بات بھی میں رکھوں کہ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر جو فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس آیت کی تلاوت کی، یعنی وہ فرماتے جب میں نے خود پڑھا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تو کہتے ہیں پھر میں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں غور و فکر شروع کر دیا کہ کون سی نعمت مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو کہتے ہیں کہ مجھے اپنی ایک باندی تھی، کیونکہ پہلے زمانے میں غلام اور باندی کا دور ہوا کرتا تھا کہ وہ مال غنیمت میں باندی ملا کرتی تھی، تو کہتے ہیں کہ ایک باندی تھی جو میرے پاس تھی، وہ مجھے سب سے زیادہ پیاری تھی۔ تو میں نے اس پر جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں نے کہا اللہ کی یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اس نے مجھے یہ دی بھی ہے، تو یہ مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس باندی کو آزاد کیا، اور آگے فرماتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی اور جس چیز کو میں نے اللہ کے لیے کر دیا تو فرماتے ہیں اس کی طرف اب میں نہ لوٹوں گا، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر میں اسی باندی سے نکاح کر لیتا۔ یعنی یہ ہے اللہ سے، یعنی اس باندی سے پیار، اتنی وہ محبوب چیز تھی لیکن اللہ کی رضا کے لیے کیونکہ بھلائی کو نہ پہنچو گے تو اس باندی کو آزاد کر دیا۔ تو یہ ہے وہ صحابہ کا عمل کہ قرآن بھی پڑھتے تھے اور عملی تصویر بھی ان کے سامنے آتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ شکر کی بوریاں صدقہ کیا کرتے تھے، تو کسی نے ان سے کہا آپ اس کی قیمت ہی دے دیا کریں، یہ شکر خرید کر آپ اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں۔ تو
حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ عمر ثانی کہلاتے ہیں، تو ان سے جب پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں شکر مجھے محبوب اور مرغوب ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو مجھے پسند ہے تو میں وہی اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ تو یہ ہیں وہ صحابہ تابعین کہ جو اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے۔ اس آیت کے صدقے میں ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزیں تیری راہ میں دینے کی ہمیں بھی توفیق نصیب فرما۔ اور فرمایا وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، تم جو کچھ خرچ کرتے ہو، اس آیت میں فرمایا اللہ اسے جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس کی راہ میں عمدہ دیتے ہو، نفیس دیتے ہو اور اپنی پسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو، یا تم اللہ کی بارگاہ میں ردی چیز دیتے ہو، ناکارہ دیتے ہو اور اپنی ناپسندیدہ چیز دیتے ہو، تو جیسی چیز تم خرچ کرو گے ویسے ہی اللہ تمہیں اجر بھی ویسا ہی عطا فرمائے گا۔ اب تم خود سوچ لو کہ تم کیسی چیز اللہ کی راہ میں ہمیشہ دیتے ہو۔ تو یہاں پر یہ آیت مبارکہ ہمیں اتنا بڑا عمل کا پیغام دے رہی ہے۔ آگے فرمایا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب نے توریت نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تم فرماؤ توریت لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے جو یہودی تھے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں نے اعتراض کیا۔ اب یہ بار بار آپ سن رہے ہیں کہ عیسائی اور یہودی میرے آقا سے کس طرح کبھی مناظرہ کرنے آتے تھے، کبھی حضور پر اعتراض کر دیا کرتے تھے، تو پھر اللہ رب العالمین اس اعتراض کا جواب قرآن حکیم نازل کر کے دیا کرتا تھا۔ اب انہوں نے اعتراض کیا کیا؟ انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر خیال کرتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں پیتے تھے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور دودھ اونٹ کا نہیں پیتے تھے، جبکہ آپ تو یہ کھاتے بھی ہیں اور آپ پیتے بھی ہیں، تو آپ ملت ابراہیمی پر کیسے ہوئے؟ یہ انہوں نے اعتراض کیا حضور پر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ چیزیں حضرت ابراہیم پر حلال تھیں۔ یہودی کہنے لگے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی حرام تھی۔ کہاں چلے گئے کہ وہ حضور سے پھر حضرت نوح علیہ السلام تک فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی انہوں نے حرام تھی اور یہ نوح علیہ السلام پر بھی حرام تھی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اور یہ کہنے لگے کہ یہ حرام ہی چلتی ہوئی آ رہی ہیں حضرت ابراہیم سے، تو اس پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور اس میں بتایا کہ یہ یہودی جو کہہ رہے ہیں ان کا یہ دعویٰ غلط ہے، بلکہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر حلال تھیں۔ ہاں سنو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی سبب سے ان کو اپنے اوپر حرام فرمایا تھا اور یہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی۔ یہودیوں کو جب میرے حضور نے یہ آیت پڑھ کر سنائی تو اب بھی انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے کہا کہ تم انکار کرتے ہو تو تمہارے پاس جو توریت موجود ہے اس میں بھی یہ جو بات میں نے تمہیں کہی یہ توریت میں یہ مضمون موجود ہے، اگر تمہیں اس سے انکار ہے تو جاؤ تم توریت لاؤ، میں اس میں سے نکال کر تمہیں دکھاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ چیزیں حرام نہیں تھیں۔ تو یہودیوں نے جب دیکھا کہ اپنی ذلت اور رسوائی کا انہیں خوف ہوا تو وہ توریت حضور کے بارگاہ میں نہ لا سکے اور اس کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا تمام لوگوں پر اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ احکام کا منسوخ ہونا ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، لہٰذا قرآن کی بعض آیات کے منسوخ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اور یہ پیچھے بھی پہلے پارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کئی آیات جو اللہ نے نازل کی بعد میں وہ منسوخ ہو گئی، پھر اس کی جگہ نئے احکام آ گئے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا آگے فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہاں پر بتا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حرام کرنے سے ہوئے۔ تو کہا تمہیں جب یہ حقیقت پتہ چل گئی، اب اس حقیقت کے واضح ہونے کے بعد بھی اگر تم یہ اللہ پر جھوٹ باندھو گے تو کہے کہ ملت ابراہیمی میں اونٹوں کے گوشت اور دودھ اللہ نے حرام کیے تھے، تو یہ بھی لوگ یہ بھی اللہ کی طرف بھی جھوٹ منسوخ کر دیا کرتے تھے کہ یہ اللہ نے حرام کیے تھے۔ تو کہا کہ اگر
اگر جو ایسا کہے گا کہ اللہ نے یہ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ پینا حرام کیا تھا تو کہا کہ وہ ظالم ہے۔ اور اس سے یہ علماء نے کہا کہ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر علم آ جائے، علم کا پتہ چل جائے، علم موجود ہو، علم ہمارے پاس، علم کے باوجود انسان گناہ کرے تو کہا کہ یہ زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہے انسان سے گناہ ہو جائے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن علم ہونے کے بعد گناہ کرے تو یہ ڈبل گناہ کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح کہا کہ کوئی اپنی طرف سے حلال کو حرام کر دے، جیسے ہمارے معاشرے میں لوگ جب مسئلہ نہیں پتہ ہوتا تو یہ حرام ہے، تو اسی لیے اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ حلال کو اپنی طرف سے بلا دلیل حرام کہنا بھی یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو اپنی زبانوں کو ہمیں اس معاملات میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ کسی چیز کا ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہ حلال یا حرام، جب تک اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم نے حرام کہہ دیا اور وہ حلال ہے تو گویا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا کہلائے گا، اور وہ لوگ بھی ظالم کہلائیں گے کہ جو ایسی حرکت کریں۔ آگے فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، تم فرماؤ اللہ سچا ہے تو ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اس آیت میں دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم ہے، اور دین ابراہیمی سے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے کہا دین ابراہیمی سے مراد دین محمدی کی پیروی کرو، اور کہا کہ کیونکہ اس کی پیروی ملت ابراہیمی کی پیروی ہے اور دین محمدی جو حضور لائے ہیں اسی میں ملت ابراہیمی کو پورے اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، تو گویا کہ دین محمدی پر عمل کرنا دین ابراہیمی پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ آیت سے ہمیں پتہ چلا۔ آگے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ابھی دیکھیے یہودیوں نے پھر ایک اعتراض کیا، اس آیت کو اللہ نے کیوں نازل کیا؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہمارا قبلہ یعنی بیت المقدس جو ہے وہ کعبے سے افضل ہے، کیونکہ یہ گزشتہ انبیاء علیہم السلام کا قبلہ رہا ہے، تو یہ خانہ کعبہ سے پرانا ہے۔ ان کے رد میں اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور انہیں بتا دیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے، وہ بیت المقدس نہیں۔ اور حدیث شریف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال پہلے بنایا گیا، 40 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی، خانہ کعبہ 40 سال پہلے بنایا گیا۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کی عظمت کو بیان کیا کہ یہ بتایا نمبر 1 کہ خانہ کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، اور اس کی طرف سب سے پہلے نماز پڑھنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 علماء فرماتے ہیں تمام لوگوں کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا یہ جو بیت المقدس ہے یہ مخصوص وقت میں لوگوں کا قبلہ رہا، لیکن خانہ کعبہ جو ہے یہ ہمیشہ سے یہ قبلہ رہا، لیکن مخصوص وقت کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا۔ اور اسی طرح مکہ معظمہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ رب العالمین اسے 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مقام دیکھیے، نسبت دیکھیے۔ اسی طرح اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ نمبر 4 اسی گھر کا حج فرض کیا گیا، اور حج ہمیشہ خانہ کعبہ کا ہوا، کبھی بھی بیت المقدس کا حج کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور اسی طرح اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے اسے امن کا مقام قرار دیا، اور نمبر 7 فرمایا کہ اس میں بہت سی نشانیاں رکھی گئیں، اور اس میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، اور مقام ابراہیم کے بارے میں اور حج کے بارے میں کیا ہے یہ کل آیت آئیں گے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک آج جو ہم نے سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہمیں مولا کریم دنیا کی محبت اور مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اے رب کریم اگر تو ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائے تو مولا کریم یہ تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہمیں وہ دل بھی عطا فرما۔ مولا کریم اپنی محبوب چیزوں کو مولا کریم جو دنیا کی محبوب چیزیں ہوں وہ تیری راہ میں ہمیں دینے کا جذبہ اور مولا کریم وہ دل بھی عطا فرما، وہ نیت وہ اخلاص بھی عطا فرما۔ ہمیں ہر قسم کی ریاکاریوں سے محفوظ فرما، ہمارے اندر سے غرور و تکبر کو دور فرما دے، ہمیں عاجزی عطا فرما، ہمیں قرآن کا نور عطا فرما۔ رب کریم اس قرآن پاک میں آج ہم نے خانہ کعبہ کے بارے میں سنا، رب کریم اس قرآن پاک کی اس آیت کا صدقہ ہمیں زندگی میں بار بار حج کی سعادت عطا فرما، بار بار تیرے اس مقدس گھر کی حاضری نصیب فرما۔ مولا کریم خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہمیں بار بار نصیب فرما، اس مقدس مقام کی ہمیں بار بار حاضری نصیب فرما۔ رب کریم ہم سب کو با ادب با نصیب بنا، ہمیں علم نافع عطا فرما، ہماری جہالت کو دور کر دے، ہمیں مولا کریم قرآن و حدیث کا صحیح فہم عطا فرما اور اس میں غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ اس درس قرآن کا صدقہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، جس کی جو مراد ہو۔ مولا کریم آج شب جمعہ ہے، مولا کریم آج کے شب جمعہ کی برکت سے مولا کریم سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی